السلام علیکم دوستو، میرا نام ماہر محمد مغیرہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، بہت دنوں بعد میں آپ کے لیے ایک ولاگ لے کر آیا ہوں۔ بہت دکھ کی بات ہے اور یہ ولاگ سیلاب پر ہے۔ میں اس وقت دریائے ستلج کے بند پر کھڑا ہوں۔ یہ میرے پیچھے آپ ویو دیکھ رہے ہوں گے، یہ ہیڈ سیفن ہے، اور ہیڈ سیفن یہ بہاولپور سے تقریباً 80 کلومیٹر پیچھے واقع ہے، دریائے ستلج کے مقام پر، اور اس سے پہلے ہیڈ ہے اسلام۔ اور اس وقت سیلاب کی جو صورتحال ہے، آج 9 تاریخ ہے، 10 تاریخ ہے، اور سیلاب کی صورتحال یہ ہے کہ کل کی نسبت سیلاب تو کم ہے، لیکن اس سیلاب نے بہت لوگوں کے نقصان کیے ہیں۔ آپ کو سب دریا کے مکمل ویوز اس ویڈیو میں دکھائے جائیں گے۔ اس وجہ سے، اس کے پانی کی وجہ سے بہت لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں، جن میں مال مویشی، لوگوں کی زمینیں، لوگوں کے گھر، جو انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے باندھ بنائے ہوئے تھے، جیسے ہی وہ ٹوٹے تو وہ ڈوب گئے۔ اب حالات یہ ہیں کہ لوگوں کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اور کچھ لوگ بھی بے وقوف ہیں، ان کو پتہ تھا کہ پانی نے ہم کو ڈبو دینا ہے، لیکن پھر بھی وہ بیچ میں بیٹھے رہے کہ ہم تک پانی نہیں آئے گا، اور جیسے ہی پانی نے ان کا گھیراؤ کیا، ان کو اپنے دم کی پڑی کہ اب ہم نہیں بچیں گے۔ تو ہوا بھی یہی کہ پانی ان کے بہت پانی نے نقصان کیے ہیں، جن کو غرور تھا کہ اب ہمارا کچھ نہیں ہوگا، جنہوں نے پہلے ہی اپنے اقدامات کر لیے تھے، گھر چھوڑ کر نکل گئے تھے، ان کو جانی مالی نقصان دوسروں کی نسبت کم ہوا ہے۔ یہ ہے کہ ان کا گھر گیا، ان کی زمینیں گئیں، لیکن جانی نقصان ان کا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو پورے دریا کے ٹوٹل ویوز آپ کو دکھائیں گے، دریا کی اس وقت اس میں کتنا پانی ہے، کیا کنڈیشن ہے۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ تو دوستو، بسم اللہ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ یہ ہم دریا کی ایک سائیڈ والے باندھ پر جا رہے ہیں۔ آپ کو پہلے دریا کی ایک سائیڈ اور پھر دوسری سائیڈ، پھر دریا کی صورتحال، یہ میلسی سے ہم دریا کی طرف آ رہے ہیں، اور یہ دیکھتے جائیں یہ ماحول۔ یہاں پہ کچھ دکانیں ہیں جن پر لوگ مچھلی فروش بیٹھے ہیں، اور آج کل لوگوں کا رجحان بھی بنا ہوا ہے، لیکن ابھی تو دھوپ کا ٹائم ہے، ٹھنڈے وقت یعنی عصر مغرب کے وقت یہاں بہت رش ہوتا ہے۔ ایک تو سیلابی صورتحال ہے، لوگ دیکھنے آتے ہیں ادھر۔ یہاں سے یہ دیکھیں، یہ دریا کی بالکل ہم کونے میں آ گئے ہیں۔ دریا یہاں سے شروع ہے، بالکل ساتھ، اور مزے کی بات یہ ہے، یہ ہے دریا، یہ جو پل ہے دریائے ستلج پر، اس کو کہتے ہیں سیفن، ہیڈ سیفن۔ اور مزے کی بات یہ ہے، یہ جو ہیڈ سیفن ہے، اس کے بالکل پل کے نیچے سے زیر زمین سے ایک نہر گزرتی ہے۔ یہ آپ کو یہ نہر دکھا رہا ہوں، یہ کسی اور دریا سے یہ نہر لنک نہر آتی ہے، اور جو اس دریا کے نیچے سے ہو کر گزرتی ہے زیر زمین۔ یہاں سے پانی نیچے چلا جاتا ہے، دوسری طرف سے پانی باہر نکل آتا ہے۔ آپ کو مکمل ویو دکھایا جائے گا۔ اب ہم واپس جا رہے ہیں دریا کی طرف، تو اب آپ کو دریا کا ویو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ دوسرا روڈ ہے، اور یہ سامنے چیک پوسٹ ہے۔ یہاں پر جو ہے ٹکٹ وغیرہ لی جاتی ہے، اور اب ہم دریا کے عین پل پر ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ پل پانی سٹور نہیں کرتی،
بالکل ہی جیسے پانی پیچھے سے آ رہا ہے ویسے ہی پانی سیدھا آگے جا رہا ہے۔ بالکل پانی اس پل نے نہیں روکا ہوا، کیونکہ اگر یہ پل پانی روکتی ہے تو پل یہ گر جائے گی۔ اس پانی کی وجہ سے لوگوں کے بہت نقصانات ہوئے ہیں۔ لوگ تو اس جگہ تفریح کے لیے آتے ہیں، انہیں کیا معلوم نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ لوگ شوق سے آتے ہیں یہاں پانی دیکھنے کے لیے، اپنی فیملی ساتھ لے کر آتے ہیں۔ یہاں پر اندازے کے مطابق پچھلے دنوں میں تقریباً بتایا جاتا ہے 70 سے 80 من ڈیلی بیسس مچھلی فروخت کی جاتی ہے، جو یہاں پر لوگ ٹور کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو۔ باقی آپ اندازہ لگا لیں۔ اور اس وقت دریا کی صورتحال یہ ہے کہ آج 10 تاریخ ہے، آج پانی کچھ کم ہوا ہے۔ کل کی نسبت کل 9 تاریخ کو یہاں پانی بہت زیادہ تھا۔ یہ دیکھیں ویورز، یہ سامنے جو نہر ہے، یہ دیکھیں یہ پل کے بالکل سامنے پچھلی سائیڈ سے یہ نیچے گئی ہے اور دوسری سائیڈ سے یہ باہر نکل آئی۔ یہ ایسے آتی ہے، دریا کا پانی اس میں نہیں آتا، اس کا پانی دریا میں نہیں آتا۔ یہ اتنی بڑی نہر، لنک نہر ہے، وہ یہ دریا کے زیر زمین سے ہو کر آتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ تقریباً اس دریا کے اتنا لمبا سفر نیچے سے کر آتی ہے اور یہاں سے نکل جاتی ہے۔ اور اب آپ کو ہم لے کر چلتے ہیں دریا کی طرف۔ آپ کو اب دریا کا بہاؤ، دریا کا ماحول دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ دریا کے ہم پہلے ایک سائیڈ پر تھے، اب ہم ہیں دوسری سائیڈ پر۔ دوسری سائیڈ سے آپ کو ویوز دکھاتے ہیں۔ ویو کیا صورتحال ہے آپ کے سامنے ہی ہے۔ دیکھیں ابھی تو دھوپ کا وقت ہے، یہاں یہ کچھ ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، یہاں مچھلی فروخت ہوتی ہے۔ یہاں سے آگے کچا باندھ آ گیا اور یہ تھوڑا سا ہی ہے، اس سے آگے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اپنی احتیاط کے لیے۔ کچھ ٹوٹ گئے، کچھ ابھی باقی ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں سے پانی بالکل فری ہے، یہاں سے پانی اب جس طرح رخ کرتا ہے وہاں چلا جاتا ہے۔ اس پل کے پیچھے تو بہت پچھلی سائیڈ پہ ہیڈ اسلام والی سائیڈ پہ تو بہت مضبوط بند ہیں، لیکن اس ہیڈ سے آگے جو بنائے ہوئے تھے لوگوں نے گرا دی اور اپنے اپنے گھروں کے نیچے بھرا ڈال دیے، جن کی وجہ سے اب لوگوں کو نقصان ہو رہے ہیں۔ تو دوستو، اب ہم آپ کو لے کر آئے ہیں ہیڈ سیفن جو ہے اس کی پچھلی والی سائیڈ، جہاں سے پانی ہیڈ سیفن پر آتا ہے، یعنی ہیڈ اسلام سے ہوتا ہوا۔ اور یہ بند ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ جو پانی ہے نا، یہاں پر کافی پانی ہے۔ یہ آپ کو سامنے کھمبے نظر آ رہے ہیں، یہ آدھے ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہاں تقریباً کہیں جگہ 8-10 فٹ پانی، کہیں جگہ تو 15 فٹ اور کہیں جگہ 6-7 فٹ بھی پانی ہے۔ یہاں لوگوں کی زمینیں تھیں، یہاں لوگوں نے سرمایہ کاری کی ہوئی تھی۔ اور وہ جو سامنے آپ کو ایک دوسرا باندھ نظر آ رہا ہوگا، یہ پانی یہاں سے پیچھے ہوتا تھا اس باندھ کی دوسری سائیڈ پہ۔ یہاں لوگوں کی فصلیں تھیں، وہ سامنے والا یہ باندھ۔ اور پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے، زیادہ اوپر چڑھنے کی وجہ سے یہاں تک پہنچ آیا۔ یہ جس جگہ اب ہم پھر رہے ہیں، یہ ایک دوسرا باندھ بنایا گیا تھا، یعنی مضبوطی کی وجہ سے۔ اور الحمدللہ یہ باندھ
ہے بھی بہت مضبوط اور ہے بھی بہت اونچا۔ اور یہ جو سامنے درخت نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ درخت کم از کم آدھے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ جو بند ہے، یہ ہم آپ کو بتا دوں کہ ہم ہیڈ سیفن سے ہیڈ اسلام کی طرف اس باندھ پر جا رہے ہیں، اور یہ باندھ تو بہت مضبوط ہے، لیکن ہیڈ سیفن سے جیسے ہی پانی آگے کراس ہوتا ہے، وہاں جو باندھ بنائے گئے تھے لوگوں نے گرا دیے تھے، اور لوگوں نے وہاں سے مٹیاں اٹھا کر اپنے مکانوں کے نیچے لگا دیں اور برتھیاں ڈال لیں۔ اور دریا تو پہلے سوکھا ہوا تھا، لوگوں نے سوچا اب نہیں آئے گا، لیکن جب دریا آیا تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے بند بنائے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ بند ان کے کامیاب نہیں ہوئے، پانی کو روک نہیں سکے، اور وہ لوگ ڈوب گئے۔ کافی بڑے دیہات، قصبے، زمینیں ڈوب گئیں۔ یہاں سے پانی بہت رفتار سے گزر رہا ہے، اور میں نے پہلے بھی بتایا ہے، اب بھی بتا رہا ہوں، آج 10 تاریخ ہے، کل 9 اور پرسوں 8 تھی۔ کل اور پرسوں کی نسبت آج پانی کم ہے، الحمدللہ، اللہ کرے اور بھی کم ہو جائے گا۔ اور یہ آپ کو دوسری سائیڈ کا ویو دکھا رہا ہوں۔ یہ جو سائیڈ ہے، یہ دریا کے پانی سے بھی نیچے ہے، یعنی کہ اس باندھ کے دوسری طرف ایسے آپ سمجھ لیں کہ یہ پانی ہے، یہ اونچا کھڑا ہے، وہ سائیڈ نیچے ہے۔ اگر اللہ نہ کرے یہ بند ٹوٹ گیا تو دوسری سائیڈ پہ بہت نقصان ہوگا، اور اس سائیڈ پہ بھی کافی بستیاں، کافی قصبے کہہ لیں، شہر تو نہیں ہے خیر۔ اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ بہت عرصے بعد دریا نے اتنا عروج دکھایا ہے۔ آج سے کوئی 2 سال پہلے بھی دریا میں پانی آیا تھا سیلابی ریلے کی صورت میں، اس میں خیر اتنے نقصانات نہیں ہوئے، الحمدللہ، لوگوں کی کافی بچت ہو گئی۔ لیکن اب 2025 یہ سامنے گیج ہے، آپ کو دکھاتا جاؤں، یہ گیج یہاں اترنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ ہم آپ کو دکھاتے۔ آج سے 10 دن پہلے میرا یہاں چکر لگا تھا، یہ گیج پر پانی نہیں آ رہا تھا، بالکل یہ گیج خشک تھی۔ اب یہ گیج 3 سے 4 فٹ باقی رہ گئی ہے، اور جیسے یہ گیج 3-4 فٹ بڑھی تو اس باندھ کو بھی الرٹ کر دیا جائے گا۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھو، یہ جگہ تو بہت ہی نیچے تھی، اور یہاں تو پانی کم از کم بھی 10 سے 15 فٹ پانی ہے۔ آپ کو درختوں کی، یہ فل بڑے درخت ہیں، آپ کو ان کی کنڈیشن نظر آ رہی ہوگی، اور ان درختوں کے پیچھے کچھ گھر ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو نظر نہ آ رہے ہوں، لیکن وہ گھر بالکل ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی چھتیں ہی نظر آ رہی ہیں۔ یہ دیکھیے، میں نے آپ کو دریائے ساتلج کا یعنی ہیڈ سیفن کا ویو کروایا ہے، اور اب ہماری ویڈیو اختتام کی طرف جا رہی ہے، تو انشاءاللہ بہت دکھ کے ساتھ یہ ویڈیو بنائی ہے، اور یہ علاقہ بھی دکھایا ہے۔ اور اب ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، اور نیکسٹ ویڈیو ہماری ان قصبوں، ان بستیوں کی ہوں گی
جن کو سیلابوں کی وجہ سے یعنی اس سیلاب کی وجہ سے ان کو شدید نقصان ہوئے ہیں، اور کتنے خوبصورت گھر، کوٹھیاں، محلے تباہ ہوئے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔